حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے کس طرح ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا احوال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں 14ویں سورت ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں مسلم بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی معبود اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمکنے لگا ہے تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ ان سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شامل کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات جب اللہ تعالیٰ سے سمجھنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہیں، مگر یہ خواہش اسی لیے ہے کہ تاکہ میرا دل اطمینان حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کو ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزاد مذہبی پیشوا تھے، بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے زمانہ طفولیت سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عبادت گاہ میں گھس کر ایک بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔
وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بتایا کرتا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہیں بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ سورۃ الصفات میں مذکور ہے وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکار کر چھوڑ دی۔ اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے حسی کا منظر دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گی۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منقطع جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ جلاؤ اور اس شخص کو اس میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کام کرنے کا دم خم رکھتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الانبیاء۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چولہے میں ڈال کر آگ میں پھینکنے والے تھے تو کئی فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کو نہیں پتہ میں اس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا یا نارو کونی بردًا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کے لیے نہ کہتا تو آگ اتنا ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانے سے پہلے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کی مدد ہی کافی ہے۔ کیا اللہ کی مدد کافی نہیں ہو گئی؟ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک بھی آدمی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مصر سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا جیسا کہ فرمان الہی تھا۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کیجیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ سورۃ ابراہیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے۔ پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی مقدار میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کو خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کی گئی۔ فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصفات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کی وہ عظیم و شان کارنامہ انجام دیا کہ جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان سے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کے منہ کے بال زمین پر لٹا دیا، پھر چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اسی وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چلا دی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الصفات۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا، بلکہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس وقت کا تصور کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ دونوں کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ سورۃ البقرہ۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے رستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفروں سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے شفاکانہ عبادت کہتے ہیں۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام
سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔